السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویوز آن لائن اور میں ہوں حسن رانا۔ ناظرین، سال 2021 قادیانی کلٹ کے لیے نہایت ہی برا سال ثابت ہوا۔ قادیانی جماعت کی رسوائی کے چند اہم واقعات میں قادیانی سربراہ مرزا مسرور کی اپنے ڈرائیور کے ہاتھوں دھلائی، کے ٹی وی آفیشیل کے ذریعے قادیانی جماعت کے آفیشیل ٹی وی چینل کی رسوائی، اور ان سب سے بڑھ کر پوری دنیا سے بہت بڑی تعداد میں قادیانیوں کا اس دھوکے باز جماعت کو خیر بات کہتے ہوئے اسلام قبول کرنا، اور سابقہ قادیانیوں کا سوشل میڈیا کے ذریعے قادیانی جماعت کے مکروہ چہرے کو پوری دنیا میں بری طرح سے ننگا کرنا شامل ہے۔ ناظرین، یہ سب کچھ کافی نہ تھا کہ دسمبر 2021 میں قادیانی جماعت کی تاریخ کا سب سے بڑا جنسی اسکینڈل ایک آڈیو کال کی صورت میں سامنے آیا، جس کی حقیقت آپ کے ٹی وی آفیشیل کے مختلف پروگراموں میں جان چکے ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ ہم آپ کو مختلف اوقات میں اپنے پروگراموں میں بتاتے آ رہے ہیں کہ قادیانی جماعت پچھلے کچھ عرصہ سے نہایت بوکھلاہٹ کا شکار ہے۔ اس کلٹ کے گدی نشینوں کے ظالمانہ رویے نے عام قادیانیوں کو اس کلٹ سے متنفر کر دیا ہے۔ جہاں عام قادیانیوں سے ظلم اور جبر کے ذریعے نہ صرف چندوں کی شکل میں بڑی تعداد میں رقم کو بٹورا جاتا ہے، وہاں اب اس کلٹ کے ماننے والے اس کلٹ کے پجاریوں کے ہاتھوں جنسی استحصال کا بھی شکار ہیں، جن میں نہ صرف خواتین بلکہ قادیانی مرد بھی شامل ہیں۔ ایک مشہور کہاوت ہے کہ جیسا باپ ویسا بیٹا۔ مرزا قادیانی کے بیٹے اور قادیانی کلٹ کے دوسرے سربراہ مرزا بشیر الدین محمود نے اپنی سگی بیٹی کو جنسی درندگی کا نشانہ بنایا تھا، اور اب قادیانی جماعت کے تیسرے سربراہ مرزا ناصر کا بیٹا مرزا لقمان کئی سالوں تک اپنی سگی بیٹی کو جنسی درندگی کا نشانہ بناتا رہا۔ اور ناظرین، یاد رہے کہ جنسی ہوس کا نشانہ بننے والی ندا نامی یہ خاتون قادیانی جماعت کے چوتھے سربراہ مرزا طاہر کی نواسی اور موجودہ سربراہ مرزا مسرور کی بھتیجی بھی ہے۔ ندا نامی اس خاتون نے اس آڈیو کال میں یہ بھی انکشاف کیا ہے کہ نہ صرف اس کا سگا باپ اس کے ساتھ جنسی زیادتی کرتا رہا، بلکہ جس دوران وہ چناب نگر میں رہائش پذیر تھیں، اس دوران موجودہ سربراہ مرزا مسرور کا سالہ اور قادیانی جماعت پاکستان کا مرکزی رہنما محمود شاہ بھی اس کو قادیانی ہیڈ کوارٹر میں کئی دفعہ جنسی زیادتی کا نشانہ بناتا رہا ہے۔ ناظرین، اب تازہ صورتحال یہ ہے کہ برطانیہ کے صحافتی اداروں نے بھی اس کیس سے متعلق آواز اٹھانا شروع کر دی ہے۔ اتوار کے روز برطانیہ کے مختلف اخباروں نے مرزا مسرور کی تصویر کے ساتھ اس کیس سے متعلق خبریں شائع کی، اور برطانیہ کے قانون نافذ کرنے والے جو ادارے ہیں انہوں نے بھی اس کیس کی تحقیقات جو ہیں وہ شروع کر دی ہیں۔ اس کیس سے متعلق برطانوی اخباروں کی خبروں اور حکومتی اداروں کی تحقیقات پر بات کرنے کے لیے بریک کے بعد پروگرام میں ہمیں جوائن کریں گے ممبر برٹش امپائر جناب طاہا قریشی صاحب، جو کہ کافی عرصے سے برطانیہ میں مقیم ہیں اور برطانیہ کی سیاست اور داخلہ و خارجہ امور پر گہری نظر بھی رکھتے ہیں۔ کے ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بروقت مل سکے۔ ناظرین، ویلکم بیک۔ بریک کے بعد ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے ممبر برٹش امپائر جناب طاہا قریشی صاحب نے، جو کہ گہری نظر رکھتے ہیں برطانوی سیاسی امور کے اوپر اور داخلہ اور خارجہ امور کے اوپر۔ قریشی صاحب، بہت شکریہ جی پروگرام جوائن کرنے کا۔ جی تھینک یو جی۔ اچھا قریشی صاحب، یہ جو سارا کیس چل رہا ہے قادیانی، یہ جو آڈیو کال تھی اس سے متعلق اور یہ ان کا جو جنسی اسکینڈل ہے، کچھ پیش رفت کچھ ہم نے دیکھنے میں آئی ہے کہ جو برطانوی صحافتی جو ادارے ہیں انہوں نے بھی اب اس چیز کو جو ہے وہ لینا شروع کر دیا ہے اور خبریں چھاپنا شروع کر دی ہیں، اور ہماری کچھ اطلاعات کے مطابق جو ہے برطانوی جو ادارے ہیں انویسٹیگیشن کے حکومتی، انہوں نے بھی انویسٹیگیشن سٹارٹ کر دی ہے۔ اچھا، اس تمام تر معاملے کے اوپر آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں، اور کیا یہ قادیانی جماعت کے لیے کس حد تک جو ہے یہ مشکلات پیدا کر سکتا ہے ادھر لندن کے حوالے سے؟ دیکھیں جی، ایک بات میں ذرا تھوڑی سی وضاحت کرتا چلوں کہ ہم یہاں پر اس معاملے کو کوئی اسلام اور قادیانیت کی یا پاکستان اور قادیانیت یا احمدیت کی کوئی جنگ نہیں کنسیڈر کر رہے۔ یہاں کا برطانوی مسلمان اس کو انسانی حقوق کے حوالے سے دیکھ رہا ہے کہ ایک خاتون کے ساتھ زیادتی ہوئی، بلکہ ایک مائنر یعنی بچہ جو ہے اس کے ساتھ زیادتی ہوئی، اور اس زیادتی کا ازالہ ہونا چاہیے۔ بالکل صحیح۔ یہاں ہمارا سٹانس یہ ہے، ایک تو یہ بات ہوگی۔ دوسرا یہ ہے کہ جو مرزا مسرور صاحب ہیں اس وقت جو احمدیوں کے قادیانی گروپ کے سربراہ، جن کا اس وقت ہیڈ کوارٹر لندن میں ہے، انہوں نے
قانون کے راستے میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی. اچھا. یعنی کہ یہاں کی اگر کوئی برطانوی چیریٹی افریقہ کے کسی ملک میں کام کر رہی ہو اور وہاں پر اس چیریٹی کا کوئی افسر وہاں کے بچوں کے ساتھ یا خواتین کے ساتھ کسی غیر اخلاقی فعل میں اس کے اوپر الزام لگے تو اس کی تحقیقات ہوتی ہیں اور وہ معاملہ پولیس کو رپورٹ کیا جاتا ہے اور اس کے بارے میں چیریٹی کمیشن جو ہے یہاں کا وہ بھی فوراً حرکت میں آ جاتا ہے. اگر بدقسمتی سے یہ کوئی ادارہ کو مسلمانوں کا ہوتا تو یہ فوراً کسی مسجد کا معاملہ ہوتا تو یہ فوراً حرکت میں آ جاتے اور اس کے خلاف پروپیگنڈا شروع ہو جاتا. اور اگر کوئی مولوی بیچارہ اس میں کہیں وہ الزام بھی اس کے اوپر ہوتا تو اس کے واپس دیہات میں چلے جاتے کہ جی یہ وہاں کا رہنے والا ہے اور اس کی پوری تحقیقات ہوتی. صحیح کہہ رہے ہیں. یہ فلاں مسجد میں پڑھا, فلاں اس کا ٹیچر تھا اور یہ ہے وہ ہے. اب یہاں کے جو معاملات ہیں اس میں نہ صرف پولیس انوالو ہوئی ہے بلکہ انہوں نے ان کی ایک سینئر شخصیت کو انٹرویو بھی کیا ہے. اور جب یہ ہماری اطلاعات کے مطابق جب یہ اخبار والے اس کو سٹوری کو کر رہے تھے بریک, نیشنل میڈیا نے تو اس کو اٹھایا نہیں نا جی, بالکل, یہ تو پہلی دفعہ ایسے ہوا ہے. جی ایسے. تو جب یہ پبلش کرنے والے تھے تو قادیانی جماعت کے یہاں جو بڑے ٹاپ کلاس جو لائرز ہیں اور جو ان کے انفلوئنشل لوگ ہیں انہوں نے اس کے اوپر کورٹ سے انجنکشن لینے کی کوشش کی. اچھا. جی ہاں, جو کہ کورٹ نے ریفیوز کر دیا ہماری اطلاعات کے مطابق. جی ہاں. تو اب کئی اور اسی طرح جو نیشنل میڈیا کے لوگ ہیں وہ بھی اس کی فردر انویسٹیگیشن کر رہے ہیں. تو دو باتیں میں نے آپ کو جو ہے کہی ہیں, ان کو پھر ایمفیسائز کرتا ہوں کہ ہم اس کو کوئی قادیانیت اور پاکستان یا اسلام کی جنگ نہیں دیکھ رہے, اس کو ہم اس طرح دیکھ رہے ہیں کہ یہاں ایک خاتون کے ساتھ زیادتی ہوئی تو جو ویمن رائٹس ہیں ان کو اپ ہولڈ ہونا چاہیے, جو ہیومن رائٹس ہیں ان کی پاسداری ہونی چاہیے, اور جو بچے کے ساتھ دیکھیں یہاں چرچ میں بھی بچوں کے ساتھ زیادتی جب ہوئی تو آج سے 50 سال پہلے جو کیس تھے وہ بھی کھل گئے. جی کھل گئے. اور چرچ کو جرمانہ دینا پڑا اور چرچ کے بہت سارے لوگوں کو سزائیں ہوئی اور معاملہ بہت اوپر تک گیا. اب یہاں بھی یہ کوئی ایسی کوئی روحانی مخلوق تو ہے نہیں, کوئی آسمانی مخلوق تو یہ ہے نہیں, ان کے اوپر بھی یہاں پر قانون پورے طریقے سے وہ اپلائی ہونا چاہیے اور اس خاتون کو ہماری ہمدردیاں اس کے ساتھ ہیں اور اس خاتون کو پورا قانونی سہارا ملنا چاہیے اور سپورٹ ملنی چاہیے. بالکل صحیح. اچھا قریشی صاحب, یہ بتائیے کہ آپ انٹرنیشنلی پاکستان کے امیج کو بہتر کرنے کے لیے جو ہے وہ کوشش کرتے رہتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو سارا کیس ہے کیا اس سے پاکستان کا امیج خراب نہیں ہوگا؟ دیکھیں جی, پاکستان کا امیج تو یہاں پہلے ہی بہت خراب ہو چکا ہے کہ جو قادیانی گروپ ہے احمدیوں کا جس کے مرزا مسرور ہیں سربراہ, انہوں نے پاکستان کی اینٹ سے اینٹ بجا رکھی ہے. پچھلے سال بھی انہوں نے, آپ نے اس پر پروگرام بھی کیے تھے, میں نے بھی انٹرویو دیا تھا 20 جولائی 2020 میں, پچھلے سال نہیں بلکہ پچھلے سے پچھلے سال جی 2019 میں, 2020 میں سوری 2020 میں ایک رپورٹ شائع کی تھی جس میں پاکستان کی ریاست کو یہ مورد الزام ٹھہرایا گیا کہ پاکستان کی ریاست احمدیوں کی پرسیکیوشن میں سپانسر کر رہی ہے یہ سارا عمل, یعنی کہ اٹ از سپانسرڈ بائی دی اسٹیٹ آف پاکستان. اور یہ بھی کہا انہوں نے کہ انتہا پسندی جو ہے وہ بھی اسٹیٹ آف پاکستان سپانسر کر رہی ہے اور بین الاقوامی انتہا پسندی کی انہوں نے بات کی. پھر انہوں نے یہ سفارشات کی گروپ نے کہ پاکستان کو جو بھی امداد دی جائے وہ احمدیوں کے حقوق کے ساتھ اس کو جوڑا جائے, اور جو یورپین جو یونین ہے اس کی جو پارلیمنٹ ہے وہ اس کو جو جی ایس پی سٹیٹس ملا ہوا ہے ٹیکس ریلیف کا,
وہ بھی ان کا ختم کیا جائے. تو وہ انہوں نے پاکستان کو قرار دلوا دیا, پاکستان کو ہائی رسک کنٹریز میں ڈلوا دیا برطانیہ میں, اور یورپ میں 600 کے قریب پارلیمنٹیرین جو ہے وہاں کے, انہوں نے پاکستان کے خلاف قرارداد پاس کر دی. تو قادیانی تو ہر وقت پاکستان کے خلاف لگے رہتے ہیں, لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کی وزارت خارجہ اور پاکستان کے یہاں پر جو فرنٹ لائن فورس ہے, ہماری ہائی کمیشنر جو ہوتے ہیں, ہائی کمشنر یہ آنکھوں پہ پٹی باندھ کے اور کانوں کے اوپر جو ہے وہ ہیڈ فونز لگا کر یہ سوئے رہتے ہیں تاکہ کسی قسم کی ان کو کوئی ڈسٹربنس نہ ہو. یہ انہی لوگوں کو ایوارڈ دیتے ہیں جو لوگ پاکستان کی چولہے ہلاتے ہیں. تو اس لیے میری آپ سے بھی درخواست ہوگی اور آپ کے جو ناظرین ہیں ان سے بھی, کہ پاکستان کی وزارت خارجہ کو اپنا قبلہ درست کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان کی سخت بدنامی ہو رہی ہے اس وقت کہ پاکستان کا جو اس وقت ان کا انتہائی سینئر ترین بندہ جو مرزا مسرور کا سالہ ہے, اس کا نام شاہد ہے, اس کے اوپر یہ الزام ہے. جی شاہد ہے نا جی نام اس کا, محمود شاہ, جی محمود شاہ, جی محمود شاہ سوری. تو جو محمود شاہ ہے اس کے اوپر الزام ہے کہ جی اس نے اس کا ریپ کیا ہے اور اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. تو پاکستان کی عدالتیں سوئی ہوئی ہیں, کیوں نہیں سو موٹو لیتے اس وقت, تو موٹو نوٹس کیوں نہیں لیتے اس وقت یہ ہماری عدالتیں, کیوں نہیں ہمارے جو وہ سارے جو وہاں کے انتظامیہ حرکت میں آتی کہ ایک پاکستانی نژاد برطانوی کے خلاف یہ اتنا بڑا کیس ہے جو کہ اس بیچاری نے پولیس کو دیا ہے اور سائیکولوجیکلی اس بچی کو انہوں نے ڈسٹروائے کر کے رکھ دیا ہے, تو اس کو کیوں نہیں پکڑا جاتا, اس کی انویسٹیگیشن کیوں نہیں ہوتی. تو پاکستان کے خلاف ایک بالکل یہ بلیک سپاٹ ہے پاکستان کے ماتھے کے اوپر کہ وہاں جو مرضی ہو جائے کسی کے کان پہ جوں تک نہیں ریگتی. صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا قریشی صاحب, قادیانی جماعت نے ہمارے ختم نبوت کی آرگنائزیشنز ہیں پاکستان کی, ان پہ بھی اور کے ٹی وی کے اوپر بھی الزام یہ لگایا کہ یہ جو ندا ہے اس کا جو کیس ہے اس کو سامنے لانے والی جو ہے نا یہ آرگنائزیشنز ہیں ختم نبوت کی اور مجلس تحفظ ختم نبوت اور کے ٹی وی, یہ ایک ندا کو سامنے لے کے آئے ہیں. ہم نے اس پہ ایک ویڈیو بھی کیا اور سارا بتایا کہ اس کیس سے تو ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے, جیسا کہ آپ نے فرمایا پہلے کہ ہم تو صرف اس کو بنیادی انسانی حقوق کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں. یہ اگر واقعہ جو ہے یہ کسی بھی خاتون کے ساتھ پیش آتا تو ہم ایسے ہی ریئیکٹ کرتے. تو اس کے بارے میں بھی آپ تھوڑا روشنی ڈالیں کہ یہ جو ان کا یہ وتیرہ ہے قادیانی جماعت کا, یعنی چیزوں سے بچ کے نکلنے کے لیے یہ جو اس قسم کے ٹیکٹکس اختیار کرتے ہیں, اس سے متعلق بھی کچھ ذرا روشنی ڈالیں اس پہ. جی بالکل جی, یہ تو ان کا شروع سے ہی ایسا معاملہ رہا ہے کہ یہ اپنے آپ کو لو فار آل ہیٹڈ فار نن, اور وہ جو سائنٹسٹ ہیں پاکستانی جناب منور صاحب, انہوں نے بڑی اچھی اس کی مثال دی تھی کہ یہ لو فار آل ہیٹڈ فار نن نہیں ہے بلکہ ہیٹڈ فار آل لو فار نن ہے یہ ان کا. تو یہ بالکل یہاں ایسے ہی کرتے ہیں, یہ تمام مسلمانوں سے بھی نفرت کرتے ہیں اور جو بھی دینی ادارے کو کام کر رہے ہوتے ہیں ان کے خلاف یہ نفرت کا بیج بوتے ہیں اور جا کر یہ سازشیں کرتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں. ختم نبوت کے خلاف انہوں نے بہت جھوٹ بولا, بڑی انکوائریاں کروائیں, چیریٹیز کے خلاف انکوائریاں کروائیں, لیکن ان کو ناکامی ہوئی الحمدللہ. اب مسئلہ یہ ہے جی کہ یہ جو کہتے ہیں کہ جی یہ ندا کے پیچھے یہ ختم نبوت والے یا عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ہے یا کے ٹی وی ہے یا کوئی پاکستانی ادارے ہیں, بھائی دیکھیے آپ نے ایک گناہ کیا ہے, آپ نے ایک جرم کیا ہے, آپ نے ملکی قانون کو توڑا ہے, تو اس میں اگر اس بچی کو کسی قسم کی بھی کوئی اخلاقی سپورٹ ختم نبوت والے یا کوئی غیر مسلم بھی پرووائڈ کرتا ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کا ہمارے اوپر ایک حق ہے اس خاتون کا کہ وہ بھی ہماری انسانی رشتے سے ایک بہن ہے. تو اگر کوئی ختم نبوت والے کر رہے ہیں یا کوئی دوسرے لوگ کر رہے ہیں اس کی سپورٹ, تو یہ تو میرے خیال میں ہماری شرعی ذمہ داری بھی ہے, اخلاقی ذمہ داری بھی ہے اور قانونی ذمہ داری بھی ہے کہ اگر جرم ہوتا دیکھیں تو اس کو روکیں. اگر روک نہیں سکتے تو کم از کم اس کے لیے اس کو ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو کم از کم حدیث کے مطابق زبان سے روکیں, زبان سے روکیں, دل سے تو برا سمجھے. تو یہ جو تمام اس وقت جو لوگ یہاں کے برطانیہ کے اس وقت ان میں بہت بڑا اشتعال پایا جا رہا ہے کہ یہ ایسا قادیانیوں کا ادارہ جو احمدیہ موومنٹ ہے یہ اپنے آپ کو بڑے پیار محبت والا ظاہر کرتے ہیں اور لا ابائڈنگ سٹیزنز اپنے آپ کو بتاتے ہیں, لیکن ان کے ناک کے نیچے مرزا صاحب کے پاس جو ہے قانون وہ ٹوٹتا رہا, اس بچی کے ساتھ جنسی زیادتی ہوتی رہی اور جرائم ہوتے رہے. اور یہ صرف ایک کیس نہیں ہے, ابھی اور بہت سارے کیس آ رہے ہیں. جی ہاں
ایسے ہی ابھی اور بہت سارے کیس آ رہے ہیں. ابھی اس کو یہ جو ہے نا جی بہت بڑا ایک ایکسپلوژن ہونا ہے اس کا, کہ یہ ان کی جو قصر قادیانیت ہے اس کے اندر ابھی بھونچال آیا ہوا ہے. دیکھیے ہم تو یہ سمپلی بات کہتے ہیں جی کہ مرزا مسرور صاحب جو ان کے اس وقت وہ لیڈر ہیں, انہوں نے قانون کی رستے میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی. انہوں نے اس بچی کو روکا, بلکہ اس کو وہ جو ریلیجس بلیک میل ہے اس کو بلیک میل کیا کہ تم پولیس کے مت جاؤ, تمہاری بےزتی ہو جائے گی. وہ بچی پہلے ہی سائیکولوجیکلی انہوں نے ڈسٹروائے کی ہوئی ہے, اس کو تباہ کیا ہوا ہے. اب اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ پولیس کے پاس نہ جاؤ. تو یہاں کے جو پولیس ہے اور یہاں کے جو ادارے ہیں وہ ان تحقیقات جو ہے وہ بڑی میٹیکولسلی اور بڑی تھرولی کرتے ہیں. تو اس کو ٹائم تو لگے گا. یہاں ایسے نہیں ہے کہ کیس آ گیا تو دوسرے دن اس کا فیصلہ ہو جائے گا. یہ ممکن ہے 1.5 سال 2 سال اس کی تحقیق میں لگیں. لیکن قادیانی جو یہاں کے سیاسی طور پر جو بڑے بااثر لوگ ہیں وہ بھی کوشش کر رہے ہیں, اور ان کے جو دوسرے جن لوگوں کے ساتھ تعلقات ہیں وہ بھی کوشش کر رہے ہیں لیگلی بھی کہ کسی طریقے سے مرزا مسرور کے اوپر کوئی حرف نہ آئے. لیکن یہ بات بتاتا چلوں کہ ان کی جو انتہائی سینئر جو قیادت ہے اس کی بھی انویسٹیگیشن شروع ہے. اور یہ جو انجنکشن لگوانے کی کوشش کر رہے تھے وہ اسی لیے کر رہے تھے کہ مرزا صاحب کی فوٹو نہ وہاں چھاپ جائے. اخبار والوں نے تو مرزا صاحب کی فوٹو چھاپ دی, اس میں چھاپ دی. ہاں جی چھاپ دی جی. ہاں جی بہت شکریہ جی قریشی صاحب پروگرام جوائن کرنے کا. جی تھینک یو جی. تھینک یو جی. ناظرین یہ تھے طه قریشی صاحب, ممبر برٹش امپائر, جو کہ تجزیہ پیش کر رہے تھے اس تمام تر معاملے کے اوپر. یہاں پہ قادیانی جماعت سے میں ایک یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ جیسا کہ آپ نے جعلی اور جھوٹی ویڈیوز کے ذریعے اس تمام تر معاملے میں کے ٹی وی کو ملوث کرنے کی کوشش کی اور مجلس تحفظ ختم نبوت کو ملوث کرنے کی کوشش کی, تو ہم ایک دفعہ پھر آپ سے یہ گزارش ہی کر سکتے ہیں کہ کائنڈلی اگر آپ کو اتنی تکلیف ہے ہمارے ویڈیوز سے اور ہمارے کانٹینٹ سے, تو آپ ہمارا جو واٹس ایپ کا نمبر ہے یہ اس پر موجود ہوتا ہے ویڈیوز کے اوپر, آپ ہمارے سے کانٹیکٹ کریں اور ہمارے ساتھ ملاقات کر لیں, اور اپنی جو آپ کی مینجمنٹ ہے یہاں پہ پاکستان کی وہ ہمارے سے ملاقات کر لیں اور جو اشکالات ہیں وہ اپنے دور کر لیں. امید ہے کہ آپ کو بات میری سمجھ آ گئی ہوگی. ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام, امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا. نیکسٹ پروگرام تک کے لیے حسن رانا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.